دوسری چیز رمضان کے حوالے سے یہ کہ بچوں کی تربیت کرنا، رمضان سے استفادہ کرنا، کیونکہ یہ رمضان ایک سیزن ہے خیر کا، برکت کا، نیکیوں کا، اور جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے اس وقت میں کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا سیزن ہوتا ہے تو وہ چیز سیزن میں زیادہ بھی ہوتی ہے اور کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے۔ یہ چاروں اس میں صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ اور جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو نہ پھل صحیح ملتے ہیں، پھل اگر ملے گا تو وہ خراب ملے گا یا اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہوگا، اور ملے گا تو بہت مہنگا ملے گا، ڈھونڈیں گے تو کہیں جا کر طارق روڈ پہ کسی بڑے علاقے میں شاید کسی جگہ سے مل جائے۔ تو سیزن کا بہت فائدہ اٹھانا چاہیے، سیزن کو کیش کروانا چاہیے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ جو بچوں کے اور گھروں میں اتنے مسائل ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، گھر میں دینداری نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ سے بچے دور ہیں، بچوں سے ماں باپ دور ہیں، تو اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں اور بچوں کی سرپرستی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے ذمے لگا دیں کہ آپ روزانہ جتنے پارے پڑھیں کہ شام کو آپ بتا دیں مجھے کتنی آپ نے تلاوت کی ہے، کتنے پارے پڑھے ہیں، کتنے آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ تو اس سے ان کے اندر ایک مقابلے کا اور مسابقت کا ماحول بنے گا۔ جو قرآن میں آتا ہے نا سابقو آتا ہے نا قرآن میں، سابقو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں مقابلہ کرنا، یہ مسابقت کا معنی ہوتا ہے۔ سارعو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو یہ دین میں اور نیکیوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گھروں میں ایک ترتیب بنا لی جائے اور بچوں کے نام لکھ کے، جو بھی گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، خود ہے، تو ان کے نام لکھ کر اور ہر ایک کے ذمہ لگا دیں کہ شام کو ہم پوچھیں گے، اپنا بھی بتا دیں، تو اس میں جب آپ ان سے پوچھنا شروع کریں گے تو وہ اچھا خاصا ان میں ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑی سی ہمت کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے فیملی کا، خاندان کا معمول بن جائے، اور جب کوئی چیز معمول بن جاتی ہے تو اس کام کو کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کوئی چیز اگر کسی کا معمول بن جائے، عادت بن جائے، یا ان کے عرف میں شامل ہو جائے، یا ان کے کلچر میں شامل ہو جائے، تو اس کام کو انجام دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارے جو اکابر گزرے، سلف صالحین، تو جب مستشدین یا اصلاحی تعلق والے یہ شکایت کرتے تھے کہ بس عادت سی ہو گئی ہے نیک کام کرنے کی، تو پتہ نہیں اجر مل رہا ہے نہیں مل رہا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر فرمائے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نیکی کی عادت ہو گئی۔ جب عادت ہوگی تو آسان ہو جائے گا نا، بہت اس کا ناغہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس رمضان سے، اس رحمت کے سیزن سے یہ ضرور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بچوں کو کی سرپرستی کرنی چاہیے، اور جو آپ اس کو چند سال تک اہتمام کر لیں گے تو پھر بچے خود بخود اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر بچے اپنے بچوں کو بھی آگے یہ تلقین کریں گے اور ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ آپ خود نیک بنیں گے تو جا کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو آج کل بہت سارے ماں باپ خود محنت نہیں کرتے، بچوں سے بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں، خود آپ عمل کر کے بتائیں تو بچے آپ کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر بچے پیچھے آپ کی انہوں نے اتباع نہیں کی اور وہ ویسے کہ ویسے ہی رہے لیکن مسلمان رہے، اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان قبول کیا تو ہم ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ عمل ان کے پاس نہیں ہوں گے بچوں کے پاس، لیکن ماں باپ کے عمل کی برکت سے بچوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو جیسے آپ بچوں کی کوشش کرتے ہیں تو خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں۔ پھر اگر خدا نخواستہ بچہ کچھ نہیں آیا، راستے پر صحیح نہیں ہوا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ماں باپ کے جو اعمال ہوں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کی برکت یہ ہوگی کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ وہاں ملا دیں گے۔ اور ماں باپ کی نیکی کا کتنی نسلوں تک اثر ہوتا ہے۔ یہ جو خضر اسلام نے 2 یتیموں کی دیوار کھڑی کی تھی جن کے نیچے خزانہ تھا، اس میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 10ویں پشت میں ان کا باپ نیک تھا، ان کا اصلی باپ نہیں تھا، 10ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک تھا۔ تو آپ خود نیک بن جائیں، بچوں پہ سوار رہنے کی بجائے
خود نیک بن جائیں، بچوں کو اچھی ترغیب دیں، ان کو اپنے عمل سے دکھائیں تو بچے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور اس رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ بچوں کو ساتھ ملائیں، سحری میں، افطاری میں گپ شپ لگائیں، ان کو تھوڑا قریب کریں، حوصلہ افزائی کریں اور اچھے قصے ان کو بیان کریں۔ تمہارے گھر میں الحمدللہ اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے، بہت الحمدللہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اس کا۔ روزانہ ہمارے گھر میں 2، 2.5، 3 قرآن ختم ہو جاتے ہیں، اور سال ہر سال سے روزانہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد محمد کی ذمہ ہے، وہ سب کے سے رابطہ کرتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ آج کتنے پارے پڑھے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ سب لکھتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ بھی شامل ہے اس میں۔ خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔